اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے نماز میں صفیں سیدھی رکھنا۔ نماز کے دوران اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کیونکہ صف کا سیدھا رکھنا نماز کی تکمیل کا عام حصہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے دوران اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کیونکہ صف کا سیدھا رکھنا نماز کی تکمیل کا عام حصہ ہے۔ حضرات گرامی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے بارے میں اس عام ترین ارشاد کو ہم تک پہنچایا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک نماز کی حیت قضائی اتنی خوبصورت اور دل ربا ہے کہ ہزار جان سے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ چونکہ تمام عبادات میں فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے اس کے ہم پلہ اور کوئی عبادت نہیں، اس لیے اس کی ہر کیفیت نہایت ہی پرتاثیر اور صاحب ایمان کے ظاہر اور باطن کو ہم آہنگ کرنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کی نشست و برخاست نہ بے ہنگم ہے اور نہ ہی بے نتیجہ۔ نماز انسانی زندگی کو منظم اور من ضبطہ رکھنے کے لیے اکثیر اعظم کا درجہ رکھتی ہے، اسے وقار اور ٹھو بخشی ہے اور اس کی ترجیحات کا تعین کرتی ہے، بشرط یہ کہ اس کی ادائیگی میں اس کے سارے آداب کو ملوز خاطر رکھا جائے اور یقین رکھا جائے کہ شرائع اسلام نے اس کے بارے میں جو بھی حکم دیا ہے وہ اپنے اندر لاتعداد حکمتوں لیے ہوئے ہے اور کسی نہ کسی ہی پہلو سے ہماری روحانی جلو اور جسمانی ارتقاء کے لیے ناگزیر ہے۔ خلوص اور جذبے سے اس کی تعمیل کریں، تمام ثمرات اور منافع سمیٹیں گے اور بصورت دیگر اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ نماز کا قیام، اس کا رکوع، اس کے سجود اور جماعت کے لیے صف بندی جہاں اس کی تکمیل کے لیے اہم ترین جزا ہیں، وہیں مسلمانوں کی شخصیت کو قابل رخش رنگ و روپ دیتے ہیں۔ آئیے آج کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں صف بندی کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کی برکات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، صف بندی کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں نماز با جماعت ادائیگی کے لیے امام کی اقتداء میں لوگوں کو اس طرح کھڑا ہونا کہ کوئی کسی سے آگے پیچھے نہ ہو، کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہونے میں عار محسوس نہ کرے، صفوں میں کجی اور ٹیڑھا پن نہ ہو بلکہ بالکل سیدھی ہوں، دو آدمیوں کے درمیان خلا نہ ہو یعنی مل کر کھڑے ہوں، جب تک ایک صف مکمل نہ ہو دوسری شروع نہ کی جائے۔ صف بندی کے اسی ایک مسئلے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ابیسوں عنوان قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے 10 عنوان کے تحت اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ صف بندی کی اہمیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان کہنے میں اور پہلی صف میں نماز کی ادائیگی پر کتنا بڑا اجر ملتا ہے اور اجر پانے کی صورت میں قرآن اندازی کے بغیر ناممکن ہے تو وہ ضرور قرآن اندازی ہی کرتے۔ فرشتوں کی طرح صفیں بنانا، قرآن حکیم میں فرشتوں کی صف بندی کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے، بلکہ صف بند فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ وصفات صفا اسی صورت صفات میں خود فرشتوں کی زبان سے یہ بیان ہوا ہے، ہم تو اللہ کے حضور صف باندھے رہتے ہیں۔ امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث ہم تک پہنچائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تم اس طرح صفیں نہیں بنا سکتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فرشتے کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ فرمایا، وہ پہلی صف کو پورا کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا پہلی صف کے لیے دعا گو ہونا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جید استاد کے ساتھ حضرت لقمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی زبانی ہمیں حدیث سناتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف یا فرمایا پہلی صفوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ صفیں سیدھی نہ ہوں گی تو دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت برا بن حازب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف کے کنارے پر تشریف لے جاتے اور لوگوں کے سینے اور کندھے برابر فرماتے اور فرماتے، صفوں کو ٹیڑھا نہ رکھا کرو ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔
صفوں میں خلا ہوگا تو شیطان ڈر آئے گا۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ حدیث سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفوں میں مل کر کھڑے ہوا کرو، ایک دوسرے کے قریب رہا کرو اور گردنوں کو برابر رکھا کرو۔ قسم ہے اس ذات گرامی کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ صفوں کے خلا میں شیطان اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح بکری یا بھیڑیا کا بچہ۔ صفوں کو مکمل اور ملانے والے کا انعام۔ محدثین ابن الحبان رحمت اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں۔ صفوں کو ادھورا چھوڑنے والے کے لیے وعید ہے۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں سنایا ہے، جو شخص صفوں کو ملائے گا اور مکمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر دے گا، جو صفوں کو ادھورا چھوڑے گا یا کاٹے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے دور کر دے گا۔ پہلی صف کو پہلے مکمل کیا جائے۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلی صف کو پہلے مکمل کیا جائے، پھر اس کو جو اس کے بعد ہو، اگر صف کو پورا کرنے میں کوئی کسر رہ جائے تو وہ آخری صف میں ہو۔ یعنی یوں نہ کیا جائے کہ اگلی صف کو ادھورا چھوڑ کر اپنی مرضی اور سہولت کی بنا پر اضافی صف بنانا شروع کر دی جائے۔ امام کو ہر نماز پر صفیں سیدھی کرنے کے لیے کہنا چاہیے۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑی کو جو غالباً اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی دانے ہاتھ میں لے کر اپنی دائنی طرف صف میں کھڑے ہونے والے لوگوں کو فرماتے، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور صفیں سیدھی رکھو۔ پھر اس لکڑی کو اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی بائیں طرف صف میں کھڑے ہونے والے لوگوں سے اسی طرح فرماتے۔ امام کے پیچھے پہلی صف میں کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سناتے ہیں، اور سامعین محترم یہ نہایت ہی اہم نکتہ ہے اور ہمارے عام مساجد میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل مند اور سمجھدار ہوں، پھر وہ جوان قریب ہوں جو اس لیے کہ اگر امام کو کوئی عذر لاحق ہو جائے تو اس کے قریب ایسے لوگ ہوں جو نماز کے مسائل سے آگاہ ہوں اور ضرورت پڑے تو امام کی نمائندگی کر سکیں۔ حضرات، یہ وہ 10 نکات تھے جو صرف صف بندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ان سب کو ملوز خاطر رکھنا یقیناً نماز کی ادائیگی میں معاون بھی ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا باعث بنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔